الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ، اسلامی تقویم، اسلامی سال یہ جو جاری ہے، اس کا یہ آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ ماہ محرم میں اس کے حوالے سے ہوگا. ماہ محرم کی 28 تاریخ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یاد رکھی جاتی ہے. روایات کے مطابق اس دن آپ پر حملہ ہوا اور 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. تو آج کچھ باتیں ان کے حوالے سے کروں گا. پہلے اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے.
پہلا جواب ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا یا کہہ کے پکارنا جائز نہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ثبوت موجود ہے، اللہ تعالی نے مخلوق میں کس کس کو یا کہہ کے پکارا، تو یا کہہ کے پکارنا عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جائے تو غلط ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کر پیار سے پکارا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، قرآن میں ہے یا ایھا الکافرون، یا ایھا الذین آمنوا، آسمان کو زمین کو اللہ نے یا کہہ کے پکارا ہے، خطاب فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یا کا لفظ کسی اور کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، تو ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں یہ جواب ملا ہے کہ قرآن میں پکارا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ مردوں کو یا نہ کہو، زندوں کو تو کہہ لو، مردوں کو نہ کہو۔ تو قبرستان میں جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب کہاں گئی ان کی بات؟ تو زندہ ہو یا مردہ، قریب ہو یا دور، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں۔ محبوب پیارا سمجھ کر پکارنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ پہلا جواب۔ النبی، اللہ تعالی سمجھ دے تو ماننا چاہیے۔ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، نبی کو صرف نبی کہو اور نبی کے لفظ کا ترجمہ نہ کرو تو یہ درست نہیں ہے۔ تو لفظ نبی کے معنی کیا ہیں؟ مصباح اللغات خود ان لوگوں کی چھاپی ہوئی ہے جو یا نبی کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں، اس میں بھی النبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ تو نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے۔ اللہ تمہیں اونچی گئی ہے، کافی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کو فرمایا ہے؟ نبی کو۔ تو نبی کو اللہ کافی ہے، نبی کو اللہ کافی۔ آج کل کچھ لوگ ضد میں، جہالت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا بھر کے وہ لوگ جو سچے مسلمان ہیں انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، اسٹیکر چھاپتے ہیں، وال چاکنگ، دیواروں پر لکھتے ہیں اللہ کافی ہے۔ تو اللہ کافی ہے تو تم نے یہ اسٹیکر کا سہارا کیوں لیا ہے؟ وال چاکنگ کا سہارا کیوں لیا ہے؟
یہ پیمفلیٹ پوسٹر جو کچھ یہ چھاپ رہے کر رہے ہو، یہ سہارے کیوں لے رہے ہو؟ جب اللہ کافی ہے تو کافی ہے۔ پولیس کا سہارا لے لو، وکیل کا سہارا لے لو، چندے کا سہارا لے لو، ووٹ کا سہارا لے لو، واسطہ لے لو، وسیلہ لے لو، مدد لے لو، سب جائز۔ ہم نبی سے مدد مانگ لیں تو فتویٰ لگتا ہے، یہ جس سے چاہیں مانگ لیں، ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یاد رہے، بلا شبہ اللہ کافی اونچی ہے، اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، لیکن ابھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے، جنہوں نے فالو کیا، پیروی کی ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے بھی کہ آپ کو اللہ کافی ہے، اور یہ اتباع کرنے والے مومن۔ تو یا اللہ صرف اتنا نہیں فرمایا حسبک اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین بھی فرمایا، تو اس سے تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے اونچی ہیں، ورنہ قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے اور دوسری آیتوں کا کیا کرو گے؟ جن میں اثبات ہے، ثابت ہے، وہ آیتیں بھی حق ہیں، جن میں نفی ہے وہ آیتیں بھی حق ہیں۔ اثبات ذاتی، نفی اس بات کی کہ اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی کمال رکھتا نہیں ہے۔ جو کوئی کمال والا ہے اللہ تعالی کی عطا سے ہے، بغیر عطائے الہی، بغیر اذن الہی کوئی بھی کمال والا نہیں ہے۔ اگر اس میں لکھ دیں اللہ اور رسول کافی ہے تو ان کو پسند نہیں آتا، تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی فرمان ہے۔ آیت مکیہ ہے یہ آیت، اور من اتبعک کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالی پر معطوف ہے، روح البیان میں جیسا کہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں جن کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ وہ اسلام کی عزت ہے، وہ اسلام کی اونچی کہیے عزت۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے واقعہ سنا دوں۔ ابن ماجہ صحاح ستہ کی مشہور کتاب حدیث شریف کی، اس میں حدیث پاک موجود ہے خاصہ کے لفظ کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ آگے خاصہ کا لفظ خاص طور پر کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے
اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو اونچی کہہ دیجئے، اور وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ مدد ثابت ہو رہی ہے، وسیلہ ثابت ہو رہا ہے، تو انکار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے یا اللہ اس کے ذریعے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت غلبہ عطا فرما۔ تو حضرت عمر ذریعہ بنے، وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ اونچی بنے۔ تو وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ واقعہ ایمان لانے کا بڑا پیارا اور مشہور ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں، جب بھی یہ موقع آتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ابو جہل اینڈ پارٹی نے میٹنگ بلائی، رات نبی پاک نے دعا فرما دی، صبح کفار کی میٹنگ اجلاس بلایا گیا۔ میٹنگ عربی کا لفظ ہے یا انگلش کا لفظ ہے؟ انگلش کا ہے۔ ملاقات کو کہتے ہیں، ملنے کو کہتے ہیں۔ صبح وہ جمع ہوئے، اجلاس بلایا۔ اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، کیا کریں؟ کفار آپس میں مشورہ کر رہے تھے، ایک ہی ایجنڈا پروگرام کا کہ اس نبی کے دین کو کس طرح روکیں۔ مشورہ دینے والے مشورے دے رہے تھے، شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا۔ کس شکل میں آیا؟ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، غیاث اللغات اٹھا کے دیکھ لیں کہ شیخ نجدی شیطان کا لقب ہے۔ شیخ نجدی کی شکل میں آیا تو لوگوں نے کہا تم کون ہو؟ یہ تو خفیہ اجلاس ہے، خاص اجلاس ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا انا شیخ نجدی، میں شیخ نجدی ہوں۔ ابو جہل نے کہا تو اپنا ہی ہے، آؤ آؤ بیٹھو، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا تم سب نے مشورے کر لیے ہیں، میرا مشورہ بھی سن لو، جو اس نے لفظ کہے میں وہ منہ پر نہیں لاتا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لفظ کہے، سب نے کہا بالکل یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ جمع ہو گئے اس فیصلے پر کہ یہ کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کرے کون؟ برا ارادہ نبی کے بارے میں، اس نے تیاری کر لی، اعلان کر دیا کہ یہ کرنا ہے۔ اب میٹنگ میں سوال یہ آیا کہ یہ کام کرے گا کون؟ 26 یا 27 سال کی عمر، جوانی کا ایک غرور، ابال، جوش۔ خطاب کے بہادر بیٹے نے سینہ ٹھونک کر کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل نے کہا ہمیں تجھ سے ہی یہی امید ہے، تو ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تقدیر مسکرائی، اے عمر تو سینہ ٹھونک کے نبی کے خلاف جو ارادہ کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں رات نبی کے منہ سے دعا ہو چکی ہے، تقدیر کی کمان سے تیر چل چکا ہے۔ ادھر حضرت عمر اٹھے، گھر میں گئے، تلوار لی، بڑے جوش میں نکلے۔ ارادہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، چہرے پہ جلال ہے، غصہ ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار۔ راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو چکے تھے۔
دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس گھر کی طرف جا رہے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ارادہ اچھا لگتا نہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ عمر کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا میں کدھر جا رہا تھا، خبر مل جائے گی تمہیں. نعیم نے کہا خبر تو مل جائے گی، آخر ارادہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جو اس وقت ارادہ تھا کہہ دیا. نعیم نے کہا تم اس نبی کے بارے میں جو ارادہ کر رہے ہو، تم سوچ رہے ہو شاید اس طرح ان کا کام کر کے تم دین کو روک دو گے. تمہاری اپنی بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. پڑوس میں سامنے گھر ہے، کون سا دور ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو. تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اس وقت بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں جو اس نبی پہ اترتا. اللہ ہے میری بہن اور مسلمان ہو گئی ہے. کہاں میں کوئی اگر تمہیں شبہ ہو رہا ہے تو یہ سامنے تو گھر ہے. تقدیر اپنا کام کر رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے بہن کی طرف چلے. دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے امیوں میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا. ارے یہ تو وہی کلام ہے جو وہ نبی سناتا ہے، اس پہ نازل ہوتا ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا. اس زمانے میں یہ کاغذ نہیں تھے، کپڑے پر، چھال پر، چمڑے پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا. بہن نے بھائی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو جس پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ کپڑا یا چمڑا چھپا لیا. پڑھانے والے ایک طرف ہو گئے. انہوں نے جاتے ہی نہ سلام نہ کلام بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا. گھر میں کوئی آتا ہے بات کرتا ہے، آتے ہی مارنا شروع کر دیا. بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی میرے شوہر کو مار رہا ہے. راستے میں آئی، درمیان میں آئی، کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ اصل غصہ تو بہن پر تھا، بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنا شروع کر دیا. یہ جوان، بھرپور جوانی، طاقت، کتنی طاقت تھی. حضرت عمر کے بارے میں کتابوں میں ہے دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے. بعض کا ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہے تو بائیں ہاتھ میں اتنی نہیں. ان کے دونوں ہاتھ یکساں قوت سے کام کرتے تھے. جب گھوڑے پہ سوار ہونا ہوتا تھا گھوڑے کو روکتے نہیں، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھتے تھے. جوان، بھرپور جوانی. ایک عورت ان کی مار کی تاب کہاں لاتی، ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا. بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. اتنا مارا کہ ان کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا. اس حالت میں بہن مار کھاتے ہوئے بول پڑی، اے بھائی جتنا چاہے مار لے. بہن بولی عمر
ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے۔ مارنا ہے نا، بھلے سے جتنے چاہے ہتھیار استعمال کر لے، بوٹی بوٹی کر دے، مگر سن تو جان لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا۔ مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اللہ، حضرت عمر بہن کو دیکھ رہے، یہ میری بہن جس نے کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لے اس میں اتنی قوت کہاں سے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں، دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ میں نے اس کو خون و خون کر دیا ہے، یہ پھر بھی ایسی بات کر رہی ہے۔ بہن کی بات جو منہ سے نکلی تھی حضرت عمر کے سینے پہ جا لگی۔ میں جب آیا تم کچھ پڑھ رہی تھی، کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی، دکھاؤ مجھے۔ بہن نے کہا تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم پاک نہیں ہو، ایمان والے نہیں ہو، ہاتھ لگا سکتے نہیں۔ اچھا، سن تو سکتا ہوں، ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں، کہاں سناؤ مجھے۔ بہن نے کہا جب سے مسلمان ہوئی ہوں پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھنے کا مزہ تو آ جائے گا، آج خون سے وضو کر لیا ہے۔ بہن نے قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، ادھر بہن قرآن پڑھ رہی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے۔ یہ قرآن علامہ اقبال لکھتے ہیں، تمی دانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، اے خاتون اسلام تو کیا جانے کہ تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا درد ہے، ایسا کہ عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نتیجے میں آج ان کی گود میں ویسے بچے نہیں آتے۔ حضرت عمر قرآن سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، بے ساختہ زبان پر جاری ہوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہن جو اب تک بھائی کے مارنے پر آزردہ تھی، وہ بہنوئی جو تکلیف میں تھے، اپنی تکلیف بھول کے خوش ہو رہے تھے کہ حضرت عمر کو ایمان مل گیا۔ اسی طرح تلوار ہاتھ میں لی، چلے اسی مکان کی طرف جس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔
کسی نے کھڑکی سے دیکھا تو کہا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جن کا لقب سید الشہداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن نہ ماروں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ حمزہ کے معنی شیر کے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، ان کو اسد الرسول کہا جاتا ہے، شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ آپ تو رات کو دعا کر چکے تھے۔ خود دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کو نہیں، خود آگے آ کر دروازہ کھولا، حضرت عمر سامنے کھڑے، حضور نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ کیا مارا؟ اونچی، نبی کا ہاتھ لگے اور پھر دنیا نہ بدلے۔ فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں میں گرے، صحابہ نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ لگایا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ادھر ابو جہل انتظار میں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عمر گیا ہوا ہے، تلوار لے کر گیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہے؟ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی خبر تو نہیں سنی؟ لوگوں نے کہا کس قسم کی خبر؟ کہنے لگا نہیں، وہ ایک خبر آنی تھی۔ اور لوگ پوچھتے رہے کون سی خبر آنی ہے؟ اچھا تو میں نہیں پتا، شاید ایک سے پوچھ، دوسرے سے، وہ تو انتظار میں تھا۔ حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، لما اسلم عمر نزل جبریل، جب حضرت عمر مسلمان ہوئے حضرت جبریل امین آئے، فقال، اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جتنی خوشی آپ کے صحابہ کو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی ہوئی ہے، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے۔ مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیر کا چاہنے والا ہوتا ہے تو مرید ہوتا ہے۔ مراد کہتے ہیں جس کو چاہا جائے، جس کو، مرید چاہنے والا، مراد جس کو چاہا جائے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں باقی سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں، حضور نے ان کو چاہا، اللہ سے مانگا۔ دو آدمی بڑے مشہور تھے مکہ میں، جوان بھی تھے، اثر والے بھی تھے، زور والے بھی تھے۔ ایک ابو جہل، اس کا نام ہے عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا، بہت زیادہ سمجھدار۔ حضور نے فرمایا یہ سمجھدار نہیں ہے، جہالت والا ہے، یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں۔ تو وہ بڑا مشہور تھا۔ دوسرے یہ عمر فاروق، تو حضور نے کہا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے۔ یوں لگتا ہے رب نے فرمایا محبوب جس کو چاہو لے لو۔ تو حضور نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا فرمائی، دعا
ان کو اللہ سے اونچی اور اونچی۔ اب یہاں دو باتیں، مخالفین لکھتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو نبی نے جو چاہا وہ ہوا یا نہیں؟ اونچی دیں جواب۔ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی نے حضرت عمر کو چاہا، اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ تو یہ کہنا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کا بھی جواب ہو گیا۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے دیتے ہیں۔ نبی کو عطا کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اونچی اللہ۔ یہ بات بھی ہماری واضح، ہم نے نہیں کہا نبی خود سے ہدایت دیتے ہیں، نہیں، نبی کو ہدایت دینے والا کس نے بنایا ہے؟ اختیار کس نے دیا؟ کمال کس نے دیا؟ رب تعالی نے۔ لہٰذا وہ تمام اعتراض جو وہ ہم پر کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتاتے ہیں کہ آسمان والے بھی تیرے اسلام لانے سے خوش ہوئے۔ ان سے پہلے 39 پیپلز مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر 40ویں مسلمان ہیں، 40 کا عدد ان پر پورا ہوا۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا کوئی شبہ نہیں۔ کہا چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج ہم کعبے کے اندر کھل کر سامنے سب کے نماز پڑھیں گے۔ حضور نے کیا دعا کی تھی؟ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اب یہاں میں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میں طاقت نہیں تھی اس لیے حضرت عمر کو مانگا، حضرت عمر نبی کی طاقت بنے تو نبی کو کامیابی ہوئی، اگر نبی میں خود طاقت ہوتی تو حضرت عمر کو کیوں مانگتے؟ معاذ اللہ، آپ بھی کہیں معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سنائی اس لیے ہے کہ نہیں سناؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نبی کی طاقت نبی میں خود نہیں تھی، معاذ اللہ، جو ایسا کہتے ہیں، میں ان سے 50 قسم کے سوال کر سکتا ہوں، مگر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت ہے؟ اونچی۔ پھر یہ نظام قدرت فالمدبرات امرا، اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ تو کیا فرشتے اللہ کی طاقت؟ معاذ اللہ۔ سوچنے والوں کو اپنی سوچ درست کرنی چاہیے، غلط سوچ کو نہ اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے، حضرت عمر سے اونچی۔ تھوڑے ٹھنڈے ہیں آپ لوگ، ذرا میں نے باتیں یاد کرانی ہیں۔ حضرت عمر سے بھاگتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی نبی سے تو نہیں بھاگتا، عمر سے بھاگتا ہے، حضور سے تو نہیں بھاگتا، حضرت عمر سے بھاگتا ہے۔ پتہ چلا حضرت عمر کی طاقت زیادہ ہے، ان کا اثر زیادہ ہے۔ یہ ایسی سوچ رکھنے والے، اور جو پہلے بات کی ہے دونوں کا جواب لے لو۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے ہوں، راستے میں جانور ایک گلیوں میں پھرتے ہیں، کتے کہتے ہیں نا آپ، وہ جانور ان کی طرف لپکے، وہ اس کو چھچکا رہے ہیں لیکن وہ لپکے
اچانک وہ اندر سے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا ڈنڈا نکال لیں، جانور بھاگے، تو کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ بزرگوں سے نہیں ڈرا جانور، ڈنڈے سے ڈر گیا، ڈنڈے سے ڈر گیا۔ پتہ چلا ڈنڈے کی قوت زیادہ ہے، بزرگوں کی قوت زیادہ نہیں ہے۔ تو جو ایسا کہے گا صحیح ہوگا؟ اونچی کیوں؟ آپ ڈنڈا رکھ دیں گلی میں، اسی راستے میں اکیلا ڈنڈا رکھ دیں، وہ جانور اس سے بھاگے گا؟ اونچی۔ جب وہ جانور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھے گا تو وہ بزرگ سے ہی ڈر رہا ہے، مگر جب ڈنڈا دیکھا ان کے ہاتھ میں، اکیلے ڈنڈے سے وہ ڈرا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈنڈا ویسے رکھا تھا تو جانور نہیں بھاگا، جب وہ بزرگوں نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا تو اب وہی جانور اونچی بھاگ رہا ہے۔ تو قوت کس کی ہوئی؟ ڈنڈے کی یا بزرگوں کی؟ اونچی۔ میں نے صرف سمجھانا ہے، اس لیے آپ کو شامل کر رہا ہوں، کہلوا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا، ان کو کہا کہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے تو وہ نبی پاک کی لاٹھی بنے، تو کمال تو نبی کا ہی ہے۔ کمال تو وہ پہلے بھی عمر تھے، بعد میں بھی عمر، مگر پہلے عمر سے شیطان نہیں بھاگتا تھا، جب نبی کے غلام بنے ہیں تو بھاگا ہے۔ تو کمال کس کا ہے؟ اونچی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، حضرت عمر اس کو اچھی طرح جان، چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں، کنتو عبدہ و خادمہ، میں نبی کا عبد بھی تھا، میں نبی کا خادم بھی۔ یہاں عبد بمانا غلام، وہ خود کہہ رہے ہیں عبدہ و خادمہ، میں ان کا عبد بھی تھا، خادم بھی، یعنی مجھے جو عزت ملی ہے وہ نبی سے ملی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ میں نے یہاں سمجھانی تھی۔ حضرت عمر نکلے باہر، تلوار اسی طرح ہاتھ میں، کعبے میں آئے، کعبے کی دیوار سے تلوار لٹکا دی، اونچی آواز میں اعلان، اے مکہ والو سن لو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس کو اپنی عورت بیوہ کرانی ہو، بچہ یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آ جائے۔ علل اعلان کعبے میں نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر جس دن مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام کو غلبہ شروع ہو گیا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اسلام کا وہ غلبہ ویسا نہیں رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 2-3 فضائل آپ کو سنا دوں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما من نبی الا ولہ وزیران، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے وزیر نہ ہوں۔ کم از کم کتنے؟ اونچی۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر نہ ہوں۔ من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، حضور فرماتے ہیں آسمانوں زمینوں میں نبیوں کے وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے لیے فرمایا، ہازان سیدا کہول اہل الجنہ،
من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. عمر جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اردو میں ہم کہتے ہیں بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا. ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہوں یہ اردو میں. عربی میں طفل ہو گیا، بچپن، پھر جوانی، شباب. ادھیڑ عمر جس کو مڈل ایج انگلش والے کہتے ہیں اس کو عربی میں کہول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں ترمذی شریف میں حدیث کہ میری عمر کے وہ لوگ جو دنیا سے مڈل ایج میں، یہ 40 سال کے بعد کی عمر ہے، 40 سے لے کر 60 تک، پھر اس کے بعد بڑھاپا، 40 سے اوپر چلے جائیں 25 سے 40 تک آپ جوانی شمار کرتے ہیں. تو یہ جوانی کے بعد جو عمر جس کو کہولت کہتے ہیں، تو وہ لوگ جو دنیا سے اس عمر میں جائیں گے، تمام اہل ایمان حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنت میں ان کے سردار ہوں گے. کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. مومن مانے گا یا نہیں؟ اور حضرت امام حسن حسین کے لیے فرمایا کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جو لوگ جوانی کی حالت میں گئے یہاں سے تو جوانان جنت. حالانکہ جنت میں سب کی عمر ایک جیسی، لیکن یہ دنیا کے حوالے سے بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، یہ بھی ترمذی شریف میں حدیث موجود. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت عمر، حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر. حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن ہوں گے. یعنی میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، میرے بائیں طرف عمر ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنے ارشاد ہے، سارے اس محفل میں میں نہیں سنا سکتا، تھوڑے سے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ واقعہ میں نے ضرور سنانا ہے، توجہ سے سن لیں. پہلے بھی سنا ہوا ہے، ذہنوں میں تازہ کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو ورغلاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضرت عمر نے دروازہ توڑا پاؤں مار کے، حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، وہ امید سے تھیں، ان کو تکلیف ہوئی، بچہ ضائع ہوا، یوں ہوا وہاں ہوا، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ان میں کتنا پیار تھا ذرا یہ سن لیں. آپس میں کتنا پیار حضرت علی اور حضرت عمر میں کتنا پیار تھا ذرا یہ سن لیں. مسند بزار اس میں روایت موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حدیث شریف ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر فاروق جنت والوں کے، جنت کے چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح چراغ ہیں. اس کا واقعہ کیا ہے یہ سنانا ہے. مدائن فتح ہوا، ایران کا علاقہ تھا، مدائن فتح ہوا، بہت مال غنیمت آیا. کیا آیا؟ مال غنیمت. دشمن پر جب آپ فتح پا لیتے ہیں تو اس علاقے سے جو مال آپ کو ملتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال. وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بہت مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت کے مدینے میں ڈھیر لگ گئے. سونا، چاندی، چمڑا، کپڑے، سامان، طرح طرح کی چیزیں بہت ڈھیر لگ گئے. اتنا سامان پہلے کبھی نہیں. حضرت عمر نے جب وہ سامان دیکھا رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری. لوگ کہنے لگے خوشی کی بات ہے، اتنا سامان آیا آپ رو رہے ہیں. فرمایا یہ جو سامان لے کر آئے ذرا ان کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. سامان لانے والوں کے
کپڑے اونچی کہیے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہیں، ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں، چپل پوری نہیں ہے، یہ اتنی دور سے سامان لے کر آئے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ شکر کے آنسو ہیں، ان میں سے کسی ایک نے اتنی سی چیز بھی نکالی نہیں ہے، سالم لے کر آئے ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر کر رہا ہوں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ کہ یہ راستے میں کو خزانہ چھپا لیتے، جیبوں میں بھر لیتے، ادھر ادھر کر لیتے، سالم لے کر آئے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے۔ حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے، مال غنیمت اونچی بانٹنے کے لیے بیٹھے، امیر المومنین طالب علم حضرات کے لیے امیر المومنین کا لفظ سب سے پہلے حضرت عمر کے لیے بولا گیا، اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں بولا گیا۔ حضرت ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، خلیفہ رسول۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کو خلیفہ رسول کہا جانے لگا کہ حضور کے خلیفہ تو لمبا ہو رہا تھا، تو پہلی مرتبہ ان کے لیے امیر المومنین کا لقب بولا گیا۔ حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے، تقسیم کرتے جا رہے، حضرت سیدنا امام حسن آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئے، اگر ان کی دشمنی ہوتی وہ آتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ہیں؟ اچھا، اگر حضرت عمر کے ایمان میں شبہ کریں تو اگر ایمان نہ مانے تو جہاد نہیں، پھر مال غنیمت کیسا؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ اس پہ غور کریں، جو لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں وہ جواب دیں۔ حضرت امام حسن آیا، امیر المومنین میرا حصہ، آپ نے فرمایا علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، اور ان کو 1000 دیا۔ وہ چلے گئے، حضرت امام حسین تشریف لائے، امیر المومنین ہمارا حصہ، آپ نے ان کو بھی فرمایا سر آنکھوں پر 1000 ان کو دیا، وہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے پاس کھڑے ہوئے تھے، نام ہے عبداللہ، صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں محدث صحابی ہیں، بہت سی احادیث ان سے مروی، مجاہد صحابی، محدث صحابی۔ ابا جان میرا حصہ، آپ نے ان کو 500 دیا، اپنے بیٹے کو اونچی، نبی کے بیٹوں کو 1000۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان آپ نے حسنین کو 1000 دیا ہے، انہوں نے تو جنگوں میں حصہ بھی نہیں لیا، میں تو اسلام کے لیے لڑتا رہا ہوں، پرانا مجاہد ہوں، میری اتنی خدمات، مجھے 500 اور ان کو 1000۔ تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے میری مرضی، فرمایا کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ کیا تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ اپنے بیٹے کو جواب دے رہے، یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ نبی کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے۔ کسی نے یہ بات سن لی، وہاں کسی نے یہ بات سن لی اور جا کر حضرت علی کو سنا دی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اس طرح جواب دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بلا شبہ نبی پاک نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، حضرت عمر جنت والوں کے چراغ ہیں۔ اب جس نے حضرت علی سے سنا اس نے آ کے حضرت عمر کو سنا دیا، اس نے آ کر بڑی اہم بات سنانے لگا ہوں، حضرت عمر کو سنا دیا۔ حضرت عمر نے جب سنا کہ حضرت علی نے اس طرح کہا، 2-3 بندے ساتھ لیے حضرت علی کے دروازے پہ چلے گئے۔ حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی تشریف لائے۔
حضرت عمر نے کہا کیا آپ نے یہ بات سنائی ہے؟ یہ کہا ہے کہ نبی پاک نے میرے لیے ایسا کہا؟ کہا جی میں نے خود سنا۔ کہا مجھے لکھ دیجئے، مجھے لکھ دیجئے۔ حضرت علی نے لکھ دیا۔ حضرت عمر نے وصیت کی یہ جو لکھا ہوا میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کرنا۔ اللہ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان میں محبت تھی۔ دشمنی ان لوگوں میں ہے، ان میں نہیں تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت نبوت سے محبت کے واقعات بہت ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام میں عمر نام بھی رکھا۔ حضرت امام حسن نے اپنے بچوں کے نام میں عمر نام رکھا۔ دشمنوں کے نام پر اولاد کے نام رکھے جاتے نہیں۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے تھی ان سے نکاح کیا۔ کیوں؟ خود ان سے کہا کہ مجھے شادی کا شوق نہیں مگر نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں تاکہ نبی کے خاندان میں شامل ہو جاؤں، حضور کے اہل بیت میں شامل ہو جاؤں۔ یہ محبت۔ حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، اگر دشمنی ہوتی یا حضرت ام کلثوم کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ سے حضرت عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس طرح کہتے ہیں کہ جی لات ماری ان کو اور دروازہ مارا، تو کیا بیٹی ان سے شادی کرتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ آج کل کے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، ان میں آپس میں بہت محبت تھی، بہت محبت۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کے فرائض انجام دیے۔ کتنا عرصہ؟ تقریباً 44 ملک فتح کیے۔ کتنے؟ 44 کنکورر آف 44 کنٹریز۔ یہ ملکوں کا فتح کرنا کو خالہ جی کا باڑا نہیں۔ ہمیں ایک کشمیر لینا تھا، اس کو لیتے لیتے آدھا پاکستان تو دے بیٹھے ہیں اور باقی آدھے کا جو حال کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک اپنا مکان کرائے پہ دیا وہ خالی کرانا ہو کتنی مشکل آتی ہے آج کل۔ 44 ملک فتح کیے، ایسے نہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں قیصر و کسریٰ، ایران اور روم جیسے، جس طرح آج کل آپ کہیں نا بڑے بڑے ملک ہیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، روس ہے، اس طرح کے۔ اسی لیے ایک مستشرق اورینٹلسٹ کہتا ہے اگر حضرت عمر کو 10 سال اور مل جاتے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوتی۔ ان جیسا آدمی کوئی اور نہیں آیا تاریخ اسلام میں۔ یہ کس کا فیضان تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں اونچی آخری نبی ہوں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ عمر نبی۔ انہوں نے کئی مرتبہ مشورے، جیسے ہوتا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، رائے لینا دوسروں سے، جس طرح شہد تیار ہوتا ہے نا، مکھیاں مختلف پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں تو پھر اکٹھا ہو جائے تو شہد بن جاتا ہے، اسی طرح جب رائے لی جائے تو مشورہ شہد کی طرح ہو جاتا ہے، اس میں سے آپ بہترین چیز نکالتے ہیں۔ تو کبھی کبھی مسئلے آتے، حضور مشورہ لیتے تاکہ امت کی تعلیم، تو ان کے مشورے کے مطابق 16 یا 17 آیتیں اتری ہیں۔ حضرت عمر جو مشورہ اسی کے مطابق اس طرح آیتیں اتری، یعنی اتنا اللہ نے ان کو شان دی تھی، علم دیا تھا۔ 10 سال حکومت کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تھے۔ 2.25 سال حضرت ابو بکر رہے خلیفہ۔ فتنے، طرح طرح کے مسائل جن کا سامنا حضرت ابو بکر کو تھا، اس کے باوجود 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ دور صدیقی میں ہوا، یعنی اسلام کی سلطنت میں 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تھا، اس وقت اسلامی سلطنت کا رقبہ 9,27,000 مربع میل تھا۔ اس وقت اس میں حضرت ابو بکر کا اضافہ شامل کر لیں تو حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت 12,02,164 مربع میل اسلامی سلطنت تھی۔ کتنی؟ 12,02,164۔ حضرت عمر نے اپنے 10 سالہ دور میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ کیا، یعنی دگنے سے بھی زیادہ۔ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت تھا، اس وقت کتنا ہو گیا تھا؟ 25,11,665، اور کچھ نے زیادہ لکھا ہے، یعنی 26-27 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت ہو چکی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء نے تقسیم کیا کہ انہوں نے اتنا فتح کیا ہے تو روزانہ کا حساب لگائیں، جیسے کہتے ہیں نا اندازہ لگانا، تو ایک دن روزانہ کا 351 مربع میل بنتا ہے۔ یہ حضرت عمر وہ ہیں کہ آج بھی دنیا میں زمین کی پیمائش، پوسٹیج، ڈاک کا نظام، یہ جو خط ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، پارسل وغیرہ، یہ جتنے ہیں زمین کی، یہ جو کاشتکاری اور بہت سارے قوانین حضرت عمر کے دیے ہوئے جو آج بھی دنیا میں رائج ہیں۔ رات کو 44 ملکوں کے فاتح ہو کر، امیر المومنین ہو کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آرام سے سو سکے۔ لوگوں کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری۔ آج لوگ جاگتے ہیں کہ بادشاہ سو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر خود پہرا دیا کرتے تھے، اور عدل کا نظام خود ان کی حالت۔ روم کا سفیر آیا، روم جو آج بہت بڑا ملک ہے، عیسائیوں کا بڑا مرکز، اس کا سفیر آیا سفارتی تعلقات کے لیے۔ حضرت عمر سے ملنے جب مدینہ پہنچا تو دیکھا جناب مدینے میں لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سفیر بڑے چالاک ہوتے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کو خبر دینی ہوتی ہے، کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں، یہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ سارے لوگ بڑے آرام سے لگے ہوئے ہیں، امن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہاں لوگوں کو دیکھا تو پوچھا لوگوں سے، لوگوں نے بھی ان کو دیکھا کہ یہ نیا آدمی ہے، نیا لباس ہے، دوسرے علاقے کا ہے۔ کون ہو تم؟ اس نے کہا میں روم سے آیا ہوں۔ کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے۔ اچھا، عمر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین۔ ان کا محل کہاں ہے؟ پیلس۔ وہ کہاں ہے؟ ان کا پیلس کوئی نہیں ہے، محل کوئی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے مکان ہے، یہ سامنے گلی میں ان کا بھی مکان ہے، یہ کچے مکان ہمارے ہیں، کچا مکان ان کا۔ وہ حیران رہ گیا، جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے اس طرح رہتا ہے؟ وہ جانے لگا تو ایک عورت جو گزر رہی تھی، اس نے کہا میں نے ابھی امیر المومنین کو اس طرف تھوڑی دیر پہلے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کہیں باہر سے آیا لگتا ہے، اس کو بتا دے۔
وہ ساتھ ساتھ اس کے چلنے لگا. یہ سفیر میں نے آپ سے کہا نا بڑے چالاک ہوتے ہیں. وہ عورت سے پوچھنے لگا کہ تمہارا امیر کیسا ہے. حضرت عمر کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عورتیں, کسی عورت سے پوچھ لیا جائے کسی کے بارے میں تو جواب کیسا ملتا ہے آپ کو تجربہ ہوگا, اندازہ ہوگا. تو اس نے سفیر نے پوچھ لیا, لیکن اس عورت نے جو جواب دیا سفیر کے دانت کھٹے کر دیے. اس نے دو لفظ کہے, لا یخدع ولا یخدع. زبر اور پیش کا فرق, یخدع یخدع. لا یخدع ولا یخدع معنی کیا ہے؟ تم نے عمر کے بارے میں پوچھا نا وہ کیسا ہے, نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. اس نے پھر کچھ اور نہیں پوچھا, اسی جواب سے اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے کہ نہیں. اور آگے گیا تو دیکھا حضرت عمر اکیلے ایک درخت کی چھاؤں میں سو رہے. درخت کی چھاؤں میں یہ اکیلا جنگل میں سو رہا ہے, کوئی پہرا نہیں ہے. یہ اس بات کی نشانی کہ لوگ اس سے خوش ہیں. یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے, ورنہ یہ اس طرح بے فکری سے سو سکتا نہیں. قریب آیا, حضرت عمر آرام فرما رہے تھے, ذرا تھوڑا سا فاصلہ تھا تو اس پر کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, دیکھا ایک اجنبی کھڑا ہوا کانپ رہا ہے. آپ اٹھے, ڈراؤ, کیوں کانپ رہے ہو, کیوں ڈر رہے ہو؟ مجھ سے نہ ڈرو, میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. قریب بلایا, بٹھایا, اس کو تھوڑی سی تسلی ہوئی, جان میں جان آئی. کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا, جی میں اس طرح روم سے بھیجا گیا ہوں سفیر بنا کر تاکہ سفارتی تعلقات قائم ہوں, دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں جو رابطے ہیں. اس نے کہا, جی مجھے ایک بات بتائیں, آپ سو رہے تھے اور میں آپ سے فاصلے تھا, مجھ پہ لرزہ کپ کپی طاری ہو گئی, کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا, یہ حق کا رعب تھا. یہ حق کا رعب تھا. اس نے کہا, حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو دین کی باتیں بتائیں, آپ دین کے حوالے سے اس کو سمجھایا, اس کے دل پر اثر ہوا. اس نے کہا, سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے, پہلے ایمان کا تعلق قائم ہو جائے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے پیغام بھیج دیا اپنی حکومت کو, کسی اور کو سفیر بنا دو, میں ان کا غلام بن گیا ہوں, مجھے ایمان کی دولت مل گئی, اب میں تمہاری وفاداری کر سکتا نہیں. اندازہ کریں سادگی کا, عدل کا, تقوی کا. کتنے واقعات سناؤں آپ کو. یہ اوقاف امیر المومنین کا لقب آپ کو بتایا, جمع قرآن کے لیے مشورہ حضرت عمر نے دیا. زمین کی پیمائش بیت المقدس کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر نے فتح کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دو باتیں اور آپ کو سنانی ہیں. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, شیعہ حضرات یا وہ لوگ جو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں, تمہیں اپنی باتیں کرنی ہے کرو, اسلام کی ان محسن ہستیوں کے بارے میں بکواس سنی جا سکتی نہیں. اس ملک کو امن کی ضرورت ہے, اور امن بے ادبی سے آ سکتا نہیں, گستاخی سے ہو سکتا نہیں. تو یاد رہے, فاروق اعظم کا احسان مانو, ان کا تعلق کیسا اہل بیت سے,
بڑا مشہور واقعہ، حضرت عمر فاروق گھر میں کام کر رہے ہیں، بیٹا ملنے آیا عبداللہ، باہر جو خادم تھا پیغام دو ابا جان کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر اس وقت کوئی خاص کام کر رہے تھے، سرکاری کام، فرمایا بیٹے سے کہو اس وقت مشغول ہوں، کام کر رہا ہوں، وہ بعد میں آ جائے۔ جب وہ خادم جواب دینے بیٹے کو آیا، یہ بتانے آیا، اتنی دیر میں حضرت امام حسین وہاں پہنچ چکے تھے حضرت عمر سے ملنے۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول حضرت عمر کے پاس آئے تھے۔ جو جواب خادم نے حضرت عمر کے بیٹے کو دیا وہ حضرت امام حسین نے سن لیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا جب یہ اپنے بیٹے کو نہیں مل رہے تو کوئی بہت ضروری کام میں لگے ہوں گے، میں بھی پھر آ جاؤں گا۔ وہ پلٹ گئے، خادم نے اندر جا کر بتایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو جب آپ کا جواب دیا، اس وقت نواسہ رسول بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سن لیا اور وہ بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا، سن لیا نا انہوں نے، پتا چل گیا نا ان کو کہ میں کام کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے پھر۔ نہیں، اسی وقت اٹھے، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے پیچھے گئے اور حضرت امام حسین کو رستے میں روک کر کہا آپ واپس کیوں آ گئے؟ میرے پاس آئے تھے تو واپس کیوں آ گئے ہیں؟ حضرت امام حسین نے کہا جب آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھے کیا ملتے، کوئی کام کر رہے ہوں گے ضروری، تو میں نے بھی یہی سوچا پھر آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر کے الفاظ سنو، فرمایا عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے، نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا۔ اپنے بال پکڑ کے فرمایا ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب کبھی آیا کریں اندر تشریف لے آیا کریں۔ یہ محبت مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے درمیان کس درجہ محبت تھی اور کتنا ان کا سلسلہ تھا۔ یہ فاروق اعظم، حج کا دن ہے، عرفات کا میدان، لوگ دنیا بھر سے حج کے لیے جمع۔ یہ اس وقت امیر المومنین حج کا منظر دیکھتے ہیں، پہاڑی سے لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ آنسو کیوں آ گئے؟ آج کے دن آپ اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنے باپ کا جوان بیٹا تھا، میرا باپ شام کو آتا اونٹ واپس لے کر تو مجھے کہتا کہ اونٹوں کو باندھو، میں ایک اونٹ کو باندھ کے دوسرے اونٹ کو باندھنے لگتا، پہلا پھر کھل جاتا تھا، دوسرے کو باندھ کے تیسرے کی طرف جاتا، دوسرا کھل جاتا تھا۔ میں اس وقت جوان تھا، 10 اونٹ مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے، آج نبی کا غلام بنا ہوں تو لاکھوں کو قابو کر رہا ہوں۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے حضرت عمر کو۔ حضور نے ایک مرتبہ ان کو بھائی کہہ دیا تھا، حضرت عمر کو کیا کہہ دیا؟ پیار سے کیا کہہ دیا؟ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر عمرے پہ جانے لگے، جب عمرے پہ جانے لگے تو حضور نے فرمایا یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا، اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھول جانا۔ حضرت عمر اس جملے پر ساری عمر ناز کرتے تھے، نبی نے مجھے اس طرح پکارا۔ کیا اس کے بعد حضرت عمر نے نبی کو بھائی جان کہنا شروع کر دیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی نہیں۔ تو آج جو کہتے ہیں نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، تو یہ بے ادب گستاخ ہیں یا نہیں ہیں؟ کتابوں میں لکھا تمام مومن بھائی ہیں آپس میں، نبی بڑے بھائی ہو گئے، یہ چھوٹے بھائی، یہ جو چھوٹے بھائی ہے دیکھو ذرا، شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ سنیں،
میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، پر نالا، اب چھتوں پر نالا لگا دیتے ہیں، بارش کا پانی آئے تو نالے سے نیچے آ جائے، اس کو پرنالا کہتے ہیں۔ پرنالے سے پانی گرا، حضرت عمر کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، اونچے لمبے تھے، آگے بڑھ کے وہ پرنالا کھینچ کے نکال دیا۔ آج میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، کل کسی اور کے ہوں گے، مسجد کے رستے میں پڑا، نکال دیا۔ حضور کے چچا حضرت عباس دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس اونچی، حضرت عمر کا پرنالا نکالنا دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے نکال دیا، کہا اے امیر المومنین، میری ان آنکھوں نے دیکھا یہ پرنالا اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، جس کو آپ نے اکھاڑ دیا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ تو حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ضرورت ہوگی، لگا دیا۔ اب یہ رستے میں پڑ رہا ہے، کپڑے خراب ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کا ہاتھ کسی چیز کو لگا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کے احکام مانو، یہ نبی کے ہاتھ لگ گئے تھے تو آپ اب اس چیز کا کیا کریں گے؟ حضرت عمر نے ایسے اونچی اونچی، کتاب کا نام قصص الاولیاء بازار میں ملتی ہے، تھانوی صاحب نے لکھا یہ واقعہ، میں نے اپنی کتاب مزارات و تبرکات میں نقل کیا، ان کو بھی لکھنا پڑا۔ حضرت عمر نے حضرت عباس سے کیا کہا، نبی پاک کے چچا سے، ان کی بات سن کر کے یہ پرنالا یہاں نبی نے لگایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت میرے کندھے سے اچھی سیڑھی کوئی نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھوں سے اچھا ہاتھ کوئی نہیں، اسی وقت میرے کندھے پہ چڑھ کے اس کو پھر لگا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نبی نے لگایا، ورنہ میں کبھی اکھاڑتا نہیں۔ نبی کا ادب ہے یا نہیں ہے؟ اونچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تھا بیعت رضوان والا، لوگ اس کے پتے، اس کی شاخیں اپنے پاس تبرک بنانے لگ گئے تھے، جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی تھی حضرت عمر نے کٹوا دیا تاکہ لوگ چیزوں سے محبت نہ کریں۔ نبی کے ارشادات اور نبی کا ان کا ہی واقعہ سنا رہا ہوں، اس پر نالے کو دوبارہ لگایا یا نہیں لگایا؟ اور میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، پھر تو میں چیلنج کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ چیلنج میں نے کتنے سالوں سے کیا ہوا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے چیلنج کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم حقیقی طور پر ثابت کر دو کہ وہی درخت جس بیعت رضوان والا، وہی درخت حضرت عمر نے کٹوایا تھا، آؤ ثابت کرو، ہمت ہے تو، ورنہ میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا حضرت عمر نے ہرگز اس درخت کو نہیں کاٹا تھا۔ ایک اور درخت تھا جس کے بارے میں لوگوں نے گمان کر لیا تھا، حضرت عمر نے بتایا یہ وہ درخت نہیں ہے، اس کو کٹوایا تھا، ورنہ کیا اس دوبارہ اس پر نالے کو لگاتے؟ یہ باتیں بتا رہی ہیں حضرت عمر نبی کا کتنا ادب کرتے تھے۔ کنز العمال اٹھا کر دیکھ لو، حضرت خداش کے گھر میں پیالہ تھا، کیا تھا؟ اونچی۔ حضرت عمر ان کے گھر میں خاص طور پر آتے ہیں اس پیالے کے لیے، عام گھروں میں نہیں جاتے لیکن ان کے گھر میں آتے ہیں، کیوں؟ وہ پیالہ نکالو۔ وہ لوگ پیالہ نکالتے، اس میں زمزم ڈال دیتے، حضرت عمر زمزم پی کے پیالے کا اچھی طرح ہاتھ مل کے اپنے منہ پر جسم پہ ملتے ہیں، کیوں؟ اس پیالے میں کیا خاص بات ہے؟ تبرکات کے دشمنوں، نبی کی برکت کے منکروں، حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہوں، کنز العمال کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر اس پیالے سے تبرک لیتے ہیں، کیوں؟ اس پیالے میں نبی نے ایک مرتبہ کھانا کھایا تھا۔ اللہ، گھر والوں نے
نبی پاک کو اس میں کھانا دیا، حضور نے اس میں کھانا کھایا. حضور کا طریقہ تھا برتن میں انگلی سے لگا کے وہ چونکہ نبی کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، گھر والوں نے وہ پیالہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. حضرت عمر کو پتا تھا ان کے پاس وہ پیالہ ہے جس کو نبی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، بار بار آتے وہ پیالہ نکالو. اس پیالے سے تبرک برکت حاصل کرتے ہیں. جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو برکت ملی نہیں، اور جن کو ملی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں نبی پاک جیسا برکت والا. ہم آج بھی انہی سے برکت لے رہے ہیں، کل بھی انہی سے لیں گے. وہ صحابہ کو تو بھر بھر کے جام ملیں گے، پیاروں کو، اولیاء کو. اعلیٰ حضرت اس دن کی تمنا کر کے کہتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. حضور کوثر کے جام بھر بھر کے پلائیں گے. مالک کوثر ہے، کوثر کے جام اونچی. اس دن جب سب کو بھر بھر کے جام ملیں گے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. ہم نے نبی کا دامن تھاما ہے جو سراپا برکت ہے. جس کو برکت لینی ہے نبی کے بغیر مل سکتی نہیں. ادب کرنے والے لوگ تھے. بہت مختصراً میں نے ہدیہ پیش کیا. ان کے بڑے واقعات، ان کی کرامات. پانی پر ان کی حکومت، ہوا پر ان کی حکومت، زمین پر ان کی حکومت، آگ پر ان کی حکومت. 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، مٹی. یہ جتنے ہیں نا مسلمان نہیں، وہ کہتے ہیں ساری دنیا ان 4 چیزوں سے بنی ہے. آگ، ہوا، پانی، مٹی، آتش و باد و آب و خاک. سب کا انہی سے ہے ثبات. وہ یہ کہتے ہیں ساری دنیا اسی سے ہے. حضرت عمر کی ان 4 پر حکومت. پانی پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، اور مٹی پر بھی حکومت، آگ پر بھی حکومت. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی شان دی. میرے نبی پاک کے پہلو میں آرام کر رہے، مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے نبی کے ساتھ سو رہے. بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے. ان کے بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے اسلام کی جو خدمات کی ہیں ہم ان کا احسان چکا سکتے نہیں. اللہ آج ان کا کوئی جانشین عطا کرے جو پھر دنیا میں اسلام کی عظمت کی بہاریں دکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کی محبت عطا فرمائے. میں نے تھوڑا سا ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.